الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وترحمه بطيبه وذكره ورياه. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس کی روزے سے، تراویح سے، سحر سے قدر کر سکیں. الحمدللہ چونکہ یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں قرآن کا نزول ہے، اسی مناسبت سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ آیتیں بنیادی طور پر جو ہم کو ہمارے حضرت اللہ سکھائے پتہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن ایک بہت بڑا سمندر ہے. کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ میں پوری قرآن کی تفسیر سمجھ گیا ہے کر دیا، کوئی نہیں. اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ ایک اندازہ ایسا بول سکتے ہیں آپ کہ چڑیا پانی کا خطرہ اپنے منہ میں نہیں، سمندر میں جو کتنا پانی رہتا اتنا پانی بھی ہمارا ہم نہیں بول سکتے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی خدمت کا موقع عطا فرما رہا. یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کو کچھ اپنی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم جو سمجھ رہے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں. تو جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو سب لوگوں کی مذمت کی جاتی ہے. تعریف سب اللہ ہی کی ہے، تعریف ساری اللہ ہی کی ہے. جب اللہ ہی کی تعریف ہے تو پھر جتنی مخلوق ہے کائنات میں، اسبغ العرش تحت الثری، تمام اس میں جتنے عوالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تمام عالمین میں جتنی مخلوق ہے، تمام کی تمام مخلوق کی مذمت کی جاتی ہے. صرف تعریف اللہ ہی کی جاتی ہے. کون ہے وہ؟ رب العالمین، تمام عالمین کا پروردگار، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے. تو ہم کل دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیسی پرورش فرما رہا، ہماری کیسی پرورش فرما رہا. ہم بولیں گے تعریف کی تمام تعریف اللہ ہی کی ہے، تمام کی تمام تعریف اللہ ہی کی ہے. اگر اللہ کی تعریف بیان کریں تو دوسرے کی مذمت ہونا، یعنی اللہ اگر بینا ہے تو کہ تمام کی تمام مخلوق نابینا ہے. اللہ اگر سمیع ہے تو تمام کی تمام مخلوق کیا ہے؟ بہری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کلیم ہے تو تمام کی تمام مخلوق گونگی ہے. یہ ہم سمجھ رہے تھے. ہم ایسی مذمت کرنا. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات 7 ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات 7 ہیں: حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. یہ چیزیں اللہ کی صفات ہیں. جہاں ذات ہوتی ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. یہ ذاتی صفات اللہ کے. تو حیات میں اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو ہم مردہ ہیں. اپنے آپ کو ہمیشہ ہم مردہ تصور کرنا. ہماری جو حیات ہے، یہ ہماری حیات اللہ تعالیٰ اپنی حیات سے ہم کو زندہ رکھا. اللہ تعالیٰ اپنی حیات سے ہم کو زندہ رکھا. اور ہم جو دیکھتے ہیں حقیقت میں ہم نابینا ہیں، اندھے ہیں. حقیقت میں ہم اندھے ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں اللہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اپنی بصارت ہم کو دے رہا تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سماعت بھی ہم بہرے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی سماعت ہم کو دے رہا، ہم سن رہے ہیں. یہ رب کا تقاضا ہے. صرف یہی بول کے نہیں، جو تقاضے ہیں تمام کے تمام تقاضوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا. صرف ایک انسان بول کے نہیں، دنیا میں جتنی مخلوق رب العالمین بولے اللہ تعالیٰ.
اور اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں سمجھا رہے ہیں کہ تعریف میری ایسی کرو، تم میری تعریف ایسی میری تعریف کر، تم میری تعریف تو نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، میں تم کو سکھا دیتا ہوں، تم ایسی تعریف میری کرو۔ ہم اللہ کی تعریف، اللہ ہی جو سکھایا ہم کو، وہ اللہ جو سکھایا اسی سے ہم اللہ کی تعریف کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا تو رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، جو حاجت ہوتی ہے بندے کی وہ حاجت کو تو پورا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیسا پال رہا ہے اللہ کے آگے کیا ارشاد فرما رہا؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رحمان اور رحیم دو متبادل الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے بدلے میں استعمال میں آ سکتے ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن اس میں بڑا فرق ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ماتا دونوں میں رحم کا ہے، ماتا دونوں میں رحم کا ہے، لیکن فرق اس کے اندر بڑا ہے۔ رحمان کی جو صفت ہے، یہ رحمان کی صفت کیسی صفت ہے اللہ کی دیکھنا۔ رحمان کی کیا صفت ہے؟ رحمان کی صفت مخلوق کی حاجت کو جان کر، مخلوق سوال کرنے سے پہلے اس کی حاجت پوری کرنا، یہ رحمان۔ بندہ ابھی اللہ سے بولا نہیں، لیکن اللہ جان گیا بندے کو یہ حاجت ہے اور اس کی وہ حاجت کو پورا کر رہا، یہ رحمان کی صفت۔ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ جو ہماری ضروریات جو پوری کر رہا، اپنی رحمانیت کی صفت سے ہماری ضروریات کو پوری کر رہا۔ دیکھنا ہماری ضرورت ہے، ہم بولے نہیں اللہ سے اللہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ہماری ضرورت کو جان کر ہماری آنکھوں میں بصارت رکھا، ہماری کانوں میں سماعت رکھا، ہماری زبان پہ گویائی رکھا۔ یہ جو صفات ہے اللہ کے، اللہ بندے کی حاجت کو جان کر، بندہ اس کے بغیر دنیا میں اس کے لیے مشکل ہوگی، آگ کی ضرورت ہوگی بندے کو دنیا میں، آگ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیا۔ جو جو چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بندہ سوال کرنے سے پہلے وہ چیزیں اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ رحمان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحمان الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمانیت کی صفت سے ہمارے ساتھ۔ رحیم، رحیم بھی دینا ہے، رحمان بھی دینا ہے، رحیم بھی دینا ہے۔ رحیم کیسا دینا ہے؟ بندہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ رحمان بھی اللہ تعالیٰ دے رہا، رحیم بھی اللہ تعالیٰ دے رہا، لیکن رحمان کیسا ہے؟ بندہ سوال نہیں کرا، بندہ پوچھا نہیں ابھی، بندہ اپنی حاجت کو نہیں رکھا ابھی۔ کبھی غور کر کے دیکھیے، کبھی ہوتا ہم خیال کرتے ارے ایسا ہونا بول کے وہ ہمارا کام ہو جاتا، ارے بندہ جان لیا ہماری وہ بات، اللہ تعالیٰ جان لیا ہماری وہ بات، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمان کی صفت سے پورا کرا۔ جو اہل طریق ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ارے اللہ تعالیٰ یہ میری جو خواہش تھی اپنے رحمان کی صفت الحمدللہ رب العالمین اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ اللہ کو جان کے، اللہ کو دیکھ کے، اس کے جو کمالات دیکھ کے جو بندہ الحمدللہ رب العالمین بولتا، اللہ اس الحمدللہ رب العالمین سے خوش ہوتا۔ اللہ کو ایسا الحمدللہ رب العالمین چاہیے، بندہ جان کے بولا الحمدللہ رب العالمین، مولا کیا رب ہے تو، کیا پرورش کر رہا، میں بھی تیرے سے پوچھا بھی نہیں تھا، میں بولا بھی نہیں تھا، میری حاجت خل میں سوچ لیا تھا یہ میری حاجت ہے، تو میری حاجت کو پورا کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بندہ اپنے آپ سے جب بول لیتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو بھی جاری ہوتے اور دل بھی اس کا نرم ہوتا، دل اللہ کے سامنے جھکتا، بظاہر لوگوں کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہم۔ اہل طریق ایسے ہی ہوتا ہے، اہل طریق دنیا میں سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ سے رابطہ اس کا قائم ہوتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے اللہ کی صفات کے ساتھ۔ رحیم یعنی میں جو بندہ تو چاہ رہا، بندہ تو کیا چاہ رہا ہے بندے تو بول، اور مولا میرے کو یہ ہونا، مولا میرے کو یہ ہونا، یہ لے، یہ رحیم کی صفت۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آگے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا بولیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہوں، میری جو عنایتیں ہیں
میری جو رحمتیں ہیں، میرا جو کمال ہے، میں جو نعمتیں تم پہ عطا فرمایا، کیا کرے وہ نعمت کا؟ اس کا حساب دوں گا تم سے۔ نعمت اللہ کی ہم ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم کو عطا فرمانا، ہم نعمت کی قدر نہیں کرتے اللہ کی، بعد میں افسوس کرتے، بعد میں پچھتاتے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ دیا وہ نعمت کی قدر کرنا، شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جو بندہ اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کا حساب دے گا؟ جو بندہ بے ایمانی کرا اس کا حساب دے گا۔ ایمان والے کے لیے تو ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے، اور شہید کی کیا ہے؟ بلا پرسش، اس کو جنت، جو ہمیشہ ہر آن اللہ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمایا، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک دین کا معنی جزا اور بدلے کے آتے ہیں۔ حقیقت میں جزا اور بدلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیں گا بھائی؟ جزا کیوں دیں گا؟ اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیں گا؟ جزا کیوں دیں گا؟ نافرمانی کریں گے سزا دے گا، فرما برداری کریں گے جزا دے گا، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی شکر گزاری کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کو جزا عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرماتا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم کو عطا فرمایا، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ، یہ خالی دیکھنے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت اللہ اکثر ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا، ایک شخص آ کے حضرت اپنے شیخ سے بولا کرتے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، بہت غریب ہوں، تکلیف میں زندگی گزر گئی، بہت مصیبت میں میری زندگی گزری، کیا کرنا؟ تو انہوں نے بولے ٹھیک ہے میاں ایک کام کر، پریشان بہت دکھ رہا تم، تو اپنی ایک کڈنی بیچ دے، 10-20 لاکھ آ جاتے تیرے کو۔ ارے سرکار کڈنی چلے گی تو زندہ کیسا رہوں گا میں؟ اچھا رکھ لے کڈنی، 20 لاکھ کی کڈنی تیرے پاس رکھ دے، ایک آنکھ دے دے تو۔ ارے سرکار آنکھ چلے گی تو دیکھوں گا کیسا پھر میں؟ ارے میاں 20 لاکھ آتے 10 لاکھ آتے، لوگ دینے کیسے تیار ہیں اس کو آنکھ کیا سے؟ ارے نہیں سرکار میں نہیں دے سکتا، آنکھ نہیں دے سکتا۔ تو ایسے اعضا کو دیکھ لے اپنے، کیسے اللہ تعالیٰ تیرے کو اعضا کیا، تو خود کروڑوں کا ہے، یہ شکر ادا کر اللہ کا۔ تو کیا بولا میں پریشان ہوں پریشان ہوں، اس حال میں رکھا اللہ کا شکر ادا کر، اس حال میں رکھا اللہ کا شکر ادا کر۔ کیسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا، وہ کروڑوں رکھ لے کے بیٹھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو بغیر فری میں دیکھ رہا نا، تیرے کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا۔ فری میں ہم اللہ کو پیسے دیے، اللہ کو کچھ بولے، ہم نہیں بولے کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ فری میں ہم کو دکھا رہا۔ گردے ہمارے سلامت رکھا، دل ہمارا سلامت رکھا، ہاتھ پیر ہمارے سلامت رکھا، پھر اللہ کا شکر ادا کر۔ کیا شکایت کرا اللہ سے؟ میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میں غریب ہوں بول کے اللہ سے شکایت کیا کرتا؟ اللہ جو دیا اس پہ الحمدللہ بولنا سیکھ۔ یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ یہ رحمان کی صفت، اللہ جو عطا فرما دیا، جو بندہ اس میں ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ولی اللہ تعالیٰ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی قہاریت کی تجلی میں رہیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ واحد القہار ولی اللہ تعالیٰ۔ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ قیامت کے دن کا آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، وہی اللہ کون جو قہار ہے، قہر برسانے والا ہے۔ قہر کی تجلی میں اللہ تعالیٰ وہاں پہ جلوہ فروز ہوگا۔ اللہ کی قہر بھی ایک تجلی ہے، ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قہر برسانے والا ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں پہ۔ محفوظ کون ہوں گے؟ تو ایمان والا ہوگا، وہ محفوظ ہوگا۔ ایمان والا کون؟ جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے۔ ایمان والے کی نشانیاں دیکھیں کچھ دن پہلے، 3 دن پہلے، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ جو ہے بس اللہ ہی کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے، یہ بندہ جو توکل کرتا ہے ایمان والا۔ ایمان والا عرش کے سائے میں ہوگا، انبیاءوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو حشر کرے گا، اس کا موتیوں کے منبر پہ اللہ تعالیٰ اس کو بٹھانے والے ہیں۔ انبیاء پوچھیں گے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ تمام اپنے سے آنے کے بعد، ان کے بعد کے، ان سے پہلے کے تمام انبیاء کے نام بتا دیے۔ اور انبیاء پوچھیں گے اے اللہ تو ہم کو پوروں کے نام بتا دیا، اس کے ہٹ کے بھی لاکھوں نظر آ رہے، یہ کون ہے؟ یہ کس وقت کے نبی تھے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ اسی وقت کے نبی نے تھے، یہ امت محمدیہ کے ذاکرین ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے اللہ کے ذکر کرنے کا بیٹھنا ہے نا، اللہ کو یاد کرنا، یعنی اللہ کی تجلی کو دیکھنا، اللہ کو سمجھنا، اللہ کو جاننا۔ الحمدللہ رب العالمین بولنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر بولے تو تسبیح نہیں پھرا رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تسبیح چل رہی، چایا چل رہے، باتیں چل رہی، لیکن تسبیح بھی چل رہی، یہ تسبیح نہیں پھرا رہے ہیں، ہم سمجھ کے بول رہے ہیں، جان کے بول رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان کے بولنا پسند ہے، خالی پھرانا نہیں۔ تسبیحاں پھرانا اللہ کے پاس مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے پاس مقصود کیا ہے؟ بندہ مجھ کو جانے، بندہ مجھ کو پہچانے۔ کیا ہے افضل ایمان؟ کیا ہے اعلیٰ ایمان؟ کیا ہے اعلیٰ ایمان؟ افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ تیری پرورش فرما رہا ہے۔ یہ جاننا، یہ ہمارا کام، ہم دیکھنا اللہ تعالیٰ ہماری کیسی پرورش فرما رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہم چلتے چلتے اچانک کریں، سیکنڈ میں بچ گیا، میں وعدہ ختم ہو جاتا تھا۔ وہ سیکنڈ میں کون بچائے؟ جو بندہ دیندار ہوتا ہے، میں بچ گیا بھائی ذرے میں ختم، اللہ بچایا۔ مارنے والا جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا جلانے والا اللہ ہے، لیکن وہ ذہن اس طرف جانا، کون بچایا؟ اللہ بچایا۔ آنکھ کو جو حلقہ رکھا اللہ تعالیٰ، اکثر کبھی مار لگ جاتا، کبھی تو ہڈیوں پہ ادھر مار لگتا، اللہ تعالیٰ آنکھ کو کیسے رکھا؟ حلقے میں رکھا۔ نازک چیز ہے، نازک چیز ہے، ذرے سے مار سے وہ آنکھ تباہ ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور پلک رکھا اس کے اوپر، ہمیشہ پلک کام کرتی ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام۔ یہ انفس کے اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو نعمت عطا فرمایا، پھر آفاق میں بھی اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں عطا فرمایا۔ یہ تو انفس کی نعمتیں ہیں۔ آفاق میں اللہ تعالیٰ ہم کو بیوی دیا، بچے دیا، گھر دیا، دار دیا، گاڑی دیا، دولت دیا، جتنا یہ اس کی نعمت، یہ نعمت ہے، پھر انفس کی نعمت بھی ہے، آفاق کی نعمت بھی ہے، اللہ اپنی جانب سے بھی دے رہا، بندہ مانگا کب بھی دے رہا اللہ تعالیٰ، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا، کیا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو کچھ ہے تیرا ہے مولا، میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جو بندہ بول رہا وہ کامیاب، وہ کامیاب ہے۔ جو یہ بول دیا مالک یوم الدین، کوئی فکر نہیں اس کو۔ جب خبر میں فرشتے آ کے اس کو اٹھائیں گے تو فرشتوں کو پھٹکار دے گا، ڈرائے گا، کیوں اٹھا؟ میری نیند خراب کر دیے، سکون کی نیند سوتا رہے گا۔ فرشتے بولیں گے قیامت ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو ارشاد بلاتا ہے، آ جائے حشر کے میدان۔ اور جو گنہگار بندے ہوں گے جیسے ہی خبر سے اٹھیں گے ایسے بھاگیں گے، یہ خبر کے عذاب سے بچ کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن بھاگ نہیں سکیں گے، بھاگ کے بھی پھر وہی حشر کے میدان میں۔ اور ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، کوئی ٹخنوں برابر اپنے گناہوں میں پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے برابر ڈوبا ہوگا، کوئی کمر برابر ڈوبا ہوگا، کوئی گردن برابر ڈوبا، کوئی تو ڈبکیاں لگاتا رہے گا اپنے پسینے میں۔ اور سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پہ ہوگا۔ سوا نیزہ بولے تو سمجھے گے بس یہ چھت کے لیول پہ سورج ہوگا ہمارا، 15 فٹ 18 فٹ 12 فٹ 15 فٹ کے سائز ہے۔ سورج ابھی گرمی مارچ آ گیا، گرمی شروع ہوگی، سورج کروڑوں کلو میٹر دور ہے، کیا حالت ہے؟ تپش، گرما میں ہم پریشان ہو جاتے، خالی گھر میں بیٹھے پسینے ہو جاتے ہیں۔ جب یہاں سورج رہیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن مومن کوئی فکر مند نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ سورج کی جو گرمی ہے وہ گرمی اس کو نہیں لگی، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا۔ پل صراط پہ ایسا لمحہ ہوتے ہی وہ پل صراط کراس کرنے، 50,000 سال جس کو لگنے والے ہیں، لیکن وہ بالکل پلک جھپکتے ہی وہ پل صراط کراس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سرکار سن جامع کوثر اس کو نصیب ہوگا سرکار ہے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو الحمدللہ رب العالمین بولا، جو الرحمن الرحیم کو سمجھا، اس کے اوپر عمل کرا اور دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو الحمدللہ رب العالمین بولا، اس کے لیے کامیابی، سب کے لیے نہیں۔ سب پریشان رہیں گے، سب پریشان ہیں، لیکن مومن پریشان رہے۔ مومن تو دوسروں کی بخشش بھی کروائے گا، اللہ تعالیٰ کو اجازت دیں گے، مومن دوسروں کی بخشش کروائے گا۔ ایک واقعہ حضرت اللہ اکثر بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک بزرگ جاتے رہیں گے، حشر میں رہیں گے، ایک لڑکا ان کو دیکھا، آدمی ان کو نظر آئے گا پریشان، تو بولے گے کہ ارے میں اس کو کہیں دیکھا کہ، حالانکہ کل حشر میں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، بھائی بہن کو نہیں، بہن بھائی کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یہ نفس نفسی کا عالم اگر دیکھنا ہے تو عرفات کے میدان میں دیکھنا،
حج کے لیے جو جاتے ہیں نا، عرفات کا میدان ہی حقیقت میں کل حشر کا میدان بننے والا ہے۔ عرفات کے میدان میں دیکھنا، جب عرفات کا میدان دن گزرنے کے بعد جب جمرات کو جاتے ہیں مزدلفہ سے نکل کے، اس وقت دیکھنا نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، ایسی حالت ہو جاتی ہے وہاں، بالکل پڑے ہوئے رہتے، اپنے نہ کپڑوں کا ہوش نہ اپنے آپ کا ہوش، بس لگے ہوئے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ کیا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ہم، مولا تو ہے۔ یہ حشر کا میدان ہم کو سمجھنا ہے، جو سمجھا حشر کے میدان میں، لیکن جو اللہ والے ہوں گے وہ دنیا میں ان لوگوں کو پہچانیں گے، دنیا میں جو ان کی مدد کرے تھے، کیا مدد کر کے گئے تھے، کیا بولے ارے سکھا دیکھا میں، ارے فلاں مقام پہ نے کیا کرا تھا، میں کتاباں گر گئے تھے میرے، تو میری کتاباں اٹھا کے جما کے میرے کو دے دیا انہیں، ارے میری مدد کرا تھا انہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس کی مدد فرما۔ تو دنیا میں ہم بزرگوں کی، اللہ والوں کی ہم کیوں خدمت کرتے ہیں؟ ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری بساط نہیں ہے ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہماری بخشش کا سامان ہو سکتا ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے جانا ہے، ان کی مدد اس لیے کرنا ہے، ان کی سہولت، ان کے سامان میں سہولت پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، ان کو جو ہم راحت پہنچا سکتے ہیں اس کی ہم کوشش کرنا۔ ان کو کیا سہولت کیا بولے حضرت، ارے کتاباں کچھ نہیں کرا، وہ کتاباں گر گئے، اٹھا کے جما کے دے دیا خالی، حضرت آپ کی کتاباں گر گئے تھے، اس کے بدلے میں ان کی کوشش کرا۔ تو ہم بزرگان دین کی بات، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والوں کی خدمت کرنے والے، ہم ان کی خدمت میں، ان کے سامنے، ان کے رہنے کی، تاکہ ان کو راضی کر سکیں، کل قیامت میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش ضرور فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سنو عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے میری فضل سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ داروں کو روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسع کریم سورۃ کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔